اسلامی کیلنڈر یعنی سن ہجری کی ابتدا یہ کب سے ہوئی اور کیوں ہوئی؟ ایک بات اچھی طرح سے ذہن نشین کر لینی چاہیے کہ جناب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں تاریخ اور کیلنڈر کی کوئی خاص پابندی اور رواج نہیں تھا، جیسا آج کل ہمارے زمانے میں رواج ہے، ایسا رواج نہیں تھا۔ لوگ مختلف واقعات کی روشنی میں سال کا پتہ لگاتے تھے کہ فلاں جنگ جو ہوئی تھی اس جنگ کے 5 سال کے بعد یہ واقعہ ہوا، اور فلاں جو جنگ ہوئی تھی اس کے 1 سال پہلے یہ واقعہ پیدا ہوا، میرا بچہ فلاں جنگ کے 2 سال کے بعد پیدا ہوا، اور فلاں جنگ کو 10 سال ہوئے تو معلوم ہوا کہ میرا بچہ 8 سال کا ہے۔ یہ اندازہ ہوتا تھا، تخمیناً جو ہے لوگ معلوم کر لیتے تھے۔ زمانہ آگے بڑھا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد صدیق اکبر رضی اللہ عنہ کا زمانہ آیا، اسلامی حکومت پھیلی، پھر حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کا زمانہ آیا، اسلامی حکومت اور پھیلی اور دور دور تک عجم کے علاقوں تک پھیل گئی، اور حضرت عمر بادشاہ تھے، خلیفہ تھے، تو مختلف ملکوں کے گورنروں اور حکمرانوں کے نام وقتاً فوقتاً مختلف احکامات اور آرڈر ریلیز کرتے تھے۔ اب وہ آرڈر جا کر جمع ہو گئے گورنر صاحب کے پاس۔ کچھ عرصے کے بعد گورنر صاحب نے ان سب آرڈروں کو دیکھا تو وہ الجھن کا شکار ہوئے کہ اتنے سارے آرڈر ہیں، اس میں پہلا کون سا، دوسرا کون سا، تیسرا کون سا۔ حضرت نے پہلے ہمیں کس چیز کا آرڈر دیا ہے یہ پتہ نہیں چل پاتا تھا، تو گورنروں نے حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کے نام خطوط بھیجے، اور اس میں یہ گزارش کی، یہ درخواست کی کہ حضرت ہمیں کافی پریشانی ہو رہی ہے، ہم معلوم نہیں کر پا رہے ہیں کہ کون سا حکم پہلا ہے اور کون سا حکم بعد والا ہے، تو بہت اچھا ہو کہ آپ ایک کیلنڈر اور ایک تاریخ کا رواج ڈالے، اس کا اجرا کرے، تاکہ ہمیں سہولت ہو، معلوم ہو سکے پہلا حکم کون سا ہے، دوسرا کون سا۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ نے اس رائے کو پسند فرمایا اور صحابہ کرام کا مشورہ منعقد کیا، میٹنگ بلائی کہ بھائی یہ مسئلہ سامنے آیا ہے، بولو کیا رائے ہے۔ سب کی رائے ہوئی کہ بالکل ضرورت کی چیز ہے، ہونا چاہیے۔ تو دوسرے نمبر پر بات آئی کہ ہمارے کیلنڈر کی ابتدا کب سے کی جائے۔ کیلنڈر تو بنانا ہے، شروع کرنا ہے، لیکن اس کی ابتدا کب سے کی جائے۔ مختلف رائے سامنے آئی، اخیر میں یہ رائے آئی کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ہجرت سے کیلنڈر کا آغاز کیا جائے، شروعات کی جائے، یعنی حضور کی جو ہجرت ہوئی وہ پہلا سال، اس کے بعد والا دوسرا سال، اس طرح سے شروع کیا جائے، اور آج تک جتنے سال ہجرت کو گزر گئے ہیں وہاں سے کنٹینیو آگے کر لیا جائے۔ تمام صحابہ نے اس کو پسند کیا، اور بات طے ہوئی کہ بھائی اسلامی کیلنڈر کی ابتدا ہجرت والے سال سے ہوگی۔ پھر یہ بات مشورے میں آئی کہ پہلا مہینہ کون سا مقرر کیا جائے، تو صحابہ کرام کے مشورے سے محرم کے مہینے کو اسلامی کیلنڈر کا پہلا مہینہ قرار دیا گیا، اور اس دن سے لے کر آج تک الحمدللہ یہ ہجری کیلنڈر چل رہا ہے اور لوگ اس سے فائدہ اٹھا رہے ہیں۔
اور یہاں ایک بات سمجھنے کی یہ ہے کہ اسلامی کیلنڈر کی معلومات رکھنا یہ ہر مسلمان کے لیے یوں کہنا چاہیے کہ ضروری ہے، اس لیے کہ جتنے بھی اسلامی احکامات ہیں ان سب کا دار و مدار اسلامی کیلنڈر پر ہے۔ قربانی، حج، رمضان کے روزے، اسی طرح بالغ ہونے کا مسئلہ، 15 سال کی عمر میں لڑکا اور لڑکی بالغ ہو جاتے ہیں، اگر کوئی علامت ظاہر نہ ہوئی ہو تو 15 سال کا ہو جانا یہی بالغ ہونے کے لیے کافی ہوتا ہے۔ یہ 15 سال کس کیلنڈر کے حساب سے؟ اسلامی کیلنڈر کے حساب سے۔ افسوس کی بات ہے کہ آج کل ہمیں اور آپ کو اپنی ڈیٹ آف برتھ تو یاد ہوتی ہے لیکن تاریخ پیدائش یاد نہیں ہوتی، جو مذہبی لحاظ سے ہمارے لیے بہت ضروری ہے۔ اور آج کل تو الحمدللہ ایسی فیسیلیٹی اور ایسی ایپس آ چکی ہیں کہ اس میں ہم انگریزی تاریخ پیدائش ڈالیں تو وہ ہم کو بتا دیتا ہے کہ آپ کی اسلامی تاریخ پیدائش کیا ہے۔ تو میری گزارش ہے کہ اس بات کو بھی دل پر لیں اور اسلامی کیلنڈر کو اپنے گھر میں جگہ دیں، اپنی دکانوں میں جگہ دیں، اپنی زندگی میں جگہ دیں۔ میرے بھائیوں اور بہنوں، اگر اسلامی کیلنڈر کو ہم مسلمان ہی اپنے گھروں میں جگہ نہیں دیں گے تو کون دے گا؟ یہ ایک لمحہ فکریہ ہے۔ اللہ رب العزت ہمیں اس کا احساس نصیب فرمائے۔